فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن مجید کی 30ویں پارے کی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عموماً ہم نمازوں میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اکثر لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد بھی ہوتی ہیں، ضروری ہے کہ ہمیں ان کا معنی، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر اور ان کے فضائل سے آگاہی ہو۔ قرآن مجید سارا کا سارا اس کا یہ حق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ جس طرح قرآن مجید پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، قرآن مجید کو پڑھنا یہ ضروری ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے باقاعدہ اس بات کی دعوت دی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو قرآن مجید پر وہ تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، تالے لگ گئے ہیں کہ وہ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے، قرآن مجید پر غور نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے حوالے سے امت کو جو باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ہم ان کو سیکھیں گے۔ اس سورت کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں مشرک کافر مکے کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی ہوئے، لیکن دن بدن لوگ توحید کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر رہے ہیں، نتیجتاً آپس میں ہی ان کے اختلافات ہو رہے ہیں۔ کسی گھر میں باپ مسلمان ہو رہا ہے، کسی گھر میں بیٹا مسلمان ہو رہا ہے، تو مشرکوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا۔ ولید بن مغیرہ جو مشرکوں کا ایک سردار تھا، اس طرح کے کچھ اور سرداران قریش، تو انہوں نے آپس میں یہ پلاننگ کی کہ ہم کیوں نہ محمد کے ساتھ جا کے ایک معاہدہ کر لیں کہ 1 سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو اور 1 سال ہم تمہارے الہ کی عبادت کریں، نہ تم ہمارے خداؤں کو کچھ کہو نہ ہم تمہارے الہ کو کچھ کہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کچھ مشرک اکٹھے ہو کے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ محمد ہم آپ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ 1 سال ہم سب تمہارے الہ کی عبادت کریں گے اور 1 سال تم ہمارے خدا کی عبادت کر لیا کرنا، اس طرح ہم اکٹھے مل جل کے مکہ میں رہیں گے اور کسی قسم کی کوئی لڑائی، کوئی فتنہ، کوئی فساد بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موقع پہ پھر یہ سورت اتاری، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اے میرے محبوب ان کو کہہ دو، یا ایھا الکافرون،
اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہی اس اللہ ایک کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ آنے والے زمانے میں مستقبل کے اندر میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ آنے والے زمانے میں بھی تم اس ایک اللہ کی عبادت پہ اکتفا کر سکتے ہو جس ایک اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ گویا کہ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح کہ سورہ زمر میں بھی اعلان فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ اے میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ اے جاہلو، کیا یہ ممکن ہے کہ میں ایک اللہ کو چھوڑ کر تم نے جن کو خدا بنایا ہوا ہے اور مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جن کے سامنے سجدے کرتے ہو، کیا ممکن ہے میں ان کے سامنے سجدہ کروں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اس سورت کے اندر رب العالمین نے دنیا کے سارے کافروں کو یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان اللہ کی توحید پہ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے پہ راضی ہو جائے۔ اس کی جان جا سکتی ہے، زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت پہ وہ راضی نہیں ہو سکتا اور اس پہ کبھی وہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ سورت اتنی عظیم سورت ہے، ویسے تو قرآن مجید سارا کا سارا ہی عظیم ہے، ایک ایک حرف پڑھنے پہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کو جیسے پڑھنا عبادت ہے، اسے سننا بھی عبادت ہے۔ رب العالمین سننے پہ بھی نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور بسا اوقات ایک آیت سننے پہ اللہ اتنی بڑی نیکی عطا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ دنیا کا کوئی عدد اسے گن ہی نہیں سکتا۔ لیکن قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو خاص اللہ رب العزت نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جس طرح سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ الکافرون، اس کی بھی ایک خاص فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الجامع میں نقل کیا ہے، روایت صحیح ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن وقل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ اخلاص ہے نا، ایک دفعہ انسان پڑھ لے تو قرآن مجید کا تیسرا حصہ تلاوت کرنے کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی گویا کہ سورہ اخلاص 10 پاروں کے برابر اجر و ثواب رکھتی، اور سورہ کافرون فرمایا تعدل ربع القرآن، قرآن مجید کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو چوتھے حصے کے برابر اکیلی سورۃ الکافرون ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ 7.5 پاروں کے برابر یہ اکیلی سورۃ الکافرون ہے۔ پیارے بھائی اور رب العالمین ہمیں اسے بار بار پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس سورت کی خاص عظمت کی بدولت کچھ موقع ایسے ہیں، کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان صورتوں کو پڑھا ہے۔ نماز فجر سے پہلے جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں، 2 رکعت سنتیں، ویسے تو اس میں آپ جو چاہیں تلاوت کر لیں، سنتیں ہو جائیں گی، جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا، اور وہ 2 رکعتیں آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا،
نماز فجر سے پہلے جو آپ سنتیں ادا کرتے ہیں نا، یہ دو سنتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، یعنی اس زمین کے تہوں کے اندر جتنے خزانے، جتنی دولتیں ہیں، اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے، وہ سب کا سب ایک طرف کر دیا جائے، یہ فجر کی دو سنتیں اس ساری دنیا سے بہتر ہے۔ برابر نہیں کہا، ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اور ان دو سنتوں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی یہ جو دو سنتیں ہیں، اس میں آپ نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی۔ تو فجر کی دو سنتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دو صورتیں خاص طور پہ پڑھنا، گویا کہ آپ اپنی فجر دن کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے جو آپ دو رکعت پڑھ رہے ہیں ان کے اندر آپ نے یہ دو صورتیں پڑھنی۔ اور یہ صورت، دونوں صورتیں توحید والی، اخلاص والی، گویا کہ انسان اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے اور تمام معبودان باطلہ کا انسان انکار کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ فجر کی سنتوں میں بھی یہ دو صورتیں، اور رات کی آخری نماز، اور وہ کیا ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وتر۔ آخری نماز کیا ہوتی تھی؟ وتر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر جب ادا کرتے تو پہلی رکعت میں آپ پڑھتے سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں آپ پڑھتے قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد پڑھا کرتے۔ یعنی وتر جب آپ نے 3 پڑھے ہیں، ویسے تو 1 وتر پڑھنا بھی جائز ہے، 3 وتر پڑھنے بھی جائز ہے، 5 وتر پڑھنے بھی جائز ہے، 7 وتر پڑھنے بھی جائز ہے، 9 وتر پڑھنے بھی جائز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 وتر پڑھے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے کون سی صورتیں پڑھی؟ سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ کافرون۔ یعنی فجر کی سنتوں میں بھی یہ صورت، رات کی آخری نماز جو وتر ہے اس کے اندر بھی سورہ کافرون۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے موقع پہ جہاں ان صورتوں کو آپ نے پڑھا، صحابی بیان کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، تو طواف کے بعد بیت اللہ کا جب آپ نے طواف کرنا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ موقع نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت امت مسلمہ کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، خصوصاً اہل پاکستان کے لیے بھی اللہ رب العزت راستے کھولے۔ تو طواف کی 2 رکعتیں، طواف کی 2 رکعتیں جب بیت اللہ کا طواف کیا ہے اس کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کے جناب ابراہیم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اس کے سامنے پیچھے کھڑے ہو کر کے بیت اللہ بھی سامنے آ جائے اور مقام ابراہیم بھی سامنے ہو، وہاں 2 رکعت پڑھنی ہے طواف کے بعد۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الطواف بسورتي الاخلاص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں بھی یہی اخلاص والی 2 صورتیں پڑھی، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ 3 موقع ہو گئے۔ چوتھا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا کہ دیکھیں فجر کی نماز سے پہلے والی سنتوں میں بھی یہ 2 صورتیں، ان میں سورہ اخلاص، اور یہ جو مغرب کی بعد کی 2 سنتیں ہیں، مغرب کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں، ان کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت، ما احسی ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین بعد المغرب وفی الرکعتین قبل صلاة الفجر بقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔
فرماتے ہیں کہ میں شمار ہی نہیں کر سکتا، میں گن ہی نہیں سکتا کہ کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ مغرب کے بعد والی 2 رکعتوں میں، نماز مغرب کے بعد والی 2 سنتوں میں آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ اور اسی طرح میں یہ بھی گن ہی نہیں سکتا کہ فجر سے پہلے والی 2 رکعتوں میں اللہ کے پیغمبر کو میں نے کتنی دفعہ سنا کہ آپ یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی فجر کی سنتوں میں بھی یہ 2 صورتیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، مغرب کے بعد والی سنتیں ان کے اندر بھی یہ 2 صورتیں، طواف کی 2 رکعتوں میں بھی یہ 2 صورتیں، وتر کی پہلی 2 رکعتوں میں بھی سورہ اعلیٰ کے بعد سورہ کافرون۔ اور اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جب آپ صبح تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے نا، تہجد کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں نا 2 ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے، یعنی جب آپ نماز تہجد شروع کرتے تو پہلی 2 رکعتیں آپ بالکل ہلکی پڑھتے، اور ان 2 رکعتوں میں بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ اسی طرح ایک صحابی سیدنا فروہ بن نوفل اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اقولہ اذا آویت الی فراشی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن گزار کے کام کاج کر کے رات کو جب میں اپنے بستر پہ لیٹتا ہوں نا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جو میں اس وقت پڑھوں جب اپنے بستر پہ لیٹوں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فروہ بن نوفل سے فرمایا اذا آویت الی فراشک فقل قل یا ایھا الکافرون، فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پہ لیٹو اس وقت قل یا ایھا الکافرون یہ سورت ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فإنھا براءۃ من الشرک، یہ سورت پڑھنے کے بعد تمہیں اللہ کی طرف سے شرک سے بری ہونے کی گارنٹی مل جائے کہ تم شرک سے بری، تم مشرک نہیں ہو، تم شرک سے برات کی اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں یہ انعام ملے گا۔ اور زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں کب وقت آ جائے، اور یہ جو نیند ہے اس کو بھی قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کی ایک قسم قرار دی ہے، اس لیے انسان رات کو سوتے وقت بھی یہ سورت پڑھ کے سوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ وہ چند موقع تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس سورت کو پڑھا ہے۔ باقی سورت کے اندر یہ جو تکرار ہے، بار بار ایک پیغام کو دہرایا گیا ہے کہ اے کافروں میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ جو تکرار ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ تو قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، کئی چیزوں کو رب العالمین نے ایسے تکرار سے ذکر کیا ہے تاکہ انسانوں کے دل و دماغ کے اندر وہ چیزیں راسخ ہو جائیں۔ جس طرح کہ سورہ رحمان کے اندر تکرار ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، سورہ مرسلات کے اندر بار بار یہ آیت آتی ہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والوں کے لیے جہنم کی ویل اور وادی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ بار بار۔ اسی طرح سورہ جو ہے نا تکاثر کے اندر بھی، سورہ نبا کے اندر بھی کلا سیعلمون، ان قریب لوگ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب لوگ جان لیں گے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا کیا جانا ہے، ان قریب یہ جان لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھی اس طرح بعض موقعوں پہ تکرار ملتا ہے، جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، اور سیدہ فاطمہ بھی زندہ تھیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے دوسری شادی کا ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے جو مسلمان ہو گئی تھی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے نکاح کا پروگرام بنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا تھا فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن،
میں کبھی علی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میری بیٹی کی موجودگی میں علی دوسری شادی کر لے یا نکاح کر لے، میں نہیں اجازت دوں گا، میں نہیں اجازت دوں گا۔ اپنے 3 دفعہ یہ کلمات دہرائے تھے۔ تو مطلب یہ تکرار جو ہے ایک بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، ایک بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ اللہ کے کلام کا اسلوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ بات کے اندر بھی یہ اسلوب موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی کلمات کو 3 دفعہ دہراتے، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں کیا میں تمہیں اکبر الکبائر، جو بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ 3 دفعہ آپ نے یہ کلمات دہرائے، الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جب 3 دفعہ آپ نے کہا تو پھر کہا الاشراک باللہ، لوگوں بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ فرمایا یہ گناہوں میں بھی، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ تو رب العالمین نے اس صورت میں یہ تکرار جو ہے نا یہ لا کے گویا کہ یہ پیغام دے دیا کہ مشرکو، نہ تو اس حال کے زمانے میں، زمانہ حال میں میرا نبی اس خدا کی، ان خداؤں کی عبادت کرے گا جن کی تم کرتے ہو، اور نہ آنے والے زمانے میں میرا نبی ان خداؤں کی عبادت کرے گا جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میرا نبی عبادت کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، اس لیے کہ مشرکوں کی عبادت کا طریقہ وہ موحدوں کی عبادت کے طریقے سے نہیں ملتا۔ مشرکوں کی عبادت کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مشرکوں کی نماز کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ نماز تھی جو اللہ کے نبی کے صحابہ پڑھتے تھے، اور وہ نماز کیا تھی، وہ عبادت کیا تھی، قیام، رکوع، سجود۔ لیکن مشرکوں کی نماز کیا ہے، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، مشرک جب عبادت کرتے بیت اللہ کے پاس تو وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے، اور اس کو وہ اپنی نماز شمار کرتے۔ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا، گویا کہ موحدوں کی عبادت اور مشرکوں کی عبادت یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مشرک کی عبادت کا نیا ہی رنگ ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ آج بھی بعض لوگوں نے اللہ کے گھروں کے اندر عبادت کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ مسجد کے اندر رقص ہو رہا ہے، بھنگڑا ڈالا جا رہا ہے، اور مسجد کے اندر اچھل کود، اور اس کو عبادت شمار کیا جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ وہ عبادت نہیں ہے جو جناب محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو سکھائی۔ مومنوں کی عبادت یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی جو مشرکوں کی عبادت کا رنگ ڈھنگ تھا وہ مومنوں کی عبادت سے الگ تھا۔ پیارے بھائی، اور رب العالمین ہماری عبادت کو وہی بنا۔ بہت سارے لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھ کے اوپر چلنا یہ عبادت ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے دنوں کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ آنکھ کا الاؤ جل رہا ہے اور انگارے موجود ہیں، ایک شخص کو پکڑ کر جو ہے نا وہ جھولا دے کے اس کے اندر اسے پاؤں لگائے جاتے ہیں، پھر باہر نکالا جاتا ہے، اور اس کو عبادت سمجھا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جنگ کے دوران ایک صحابی جو امیر لشکر تھے وہ اپنے ساتھیوں پہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے، تو اس نے کیا کہا، سب کو کہا چلو بھی لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑیاں اکٹھی کروائیں، کہا اب آگ جلاؤ، آگ جلا دی، کہا اب سارے اس آگ میں کود جاؤ، اس لیے کہ میں امیر لشکر ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کودو۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہی آگ سے بچنے کے لیے، اگر آگ میں ہی جلنا ہے تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کی کیا ضرورت تھی، اس لیے ہم اس آگ میں نہیں کودیں گے جب تک ہم اللہ کے نبی سے پوچھ نہ لیں۔ وہ آگ میں نہ کودے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی تو آپ نے کہا اگر یہ آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اس آگ میں جلتے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ میں چھلانگے لگانا یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی عبادت کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبادت کا جو طریقہ تھا موحدوں کا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا اس صورت میں
کہ مشرکو جو عبادت میں کرتا ہوں وہ تم نہیں کرتے، اور جو تم کرتے ہو وہ میں نہیں کرتا، تمہاری عبادت ہی الگ ہے، میری عبادت ہی الگ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکوں کی ایک پہچان یہ بھی بتائی ہے، فرمایا اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ علامہ علوسی اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ جو مشرک ہوتا ہے نا، جس کی توحید میں خلل ہوتا ہے، اس کے سامنے جب ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، داتا وہ ہے، دستگیر وہ ہے، گنج بخش وہ ہے، رنج بخش وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، جب ایک اللہ کی توحید کی بات کی جاتی ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو فرمایا ان لوگوں کے دل جو ہے نا وہ گھٹن محسوس کرتے ہیں اور تنگی محسوس کرتے ہیں، انہیں دکھ اور صدمہ پہنچتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِي، جب اللہ کے علاوہ اوروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی بگڑی بنانے والا ہے، فلاں بھی اولاد دینے والا ہے، فلاں بھی نفع نقصان کا مالک ہے، فرمایا اذا هم یستبشرون، تو وہ خوشی سے جھوم جاتے ہیں، وہ خوشی سے جھوم جاتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، جب بیت اللہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے نا، تو ہر کام کے لیے الگ الگ راستے بنائے ہوئے تھے، لیکن جب ایک اللہ کی توحید کی بات ہوتی تھی تو وہ دشمنی پہ اتر آتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدہ توحید پہ قائم رکھے، اور اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے اللہ رب العزت ایمان پہ رکھے، توحید پہ رکھے۔ آج ایک فتنہ یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا کے اندر تمام ادیان میں جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا کی جائے، یکسانیت پیدا کی جائے، یہ جو جتنے مذاہب ہیں نا یہ سب اصل میں حقیقت میں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ تو جو اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، بدھ مت ہے، یہ سارے مذاہب حقیقت میں یہ عبادت کے مختلف رنگ ہیں، نام مختلف ہیں، حقیقت میں ایک ہی چیز ہے۔ میرے پیارے بھائیو، رب کعبہ کی قسم یہ ایک نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اسلام اور عیسائیت، اسلام اور یہودیت، اسلام اور ہندو مذہب اور اسلام اور بدھ مت یہ ایک چیز نہیں ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی یہی تھا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ جناب ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، جنہوں نے برات کا اعلان کیا تھا کہ اے مشرکو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان یکسانیت، ہم آہنگی، محبت، اتحاد نہیں ہو سکتا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کے پر ایمان نہ لے آؤ اور اس کی عبادت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو پیارے بھائیوں، یہ توحید ہی وہ پہلا نقطہ ہے جو دعوت کا آغاز ہے۔ رب العالمین نے سارے نبیوں کو یہی پیغام دے کے بھیجا کہ ہم نے ہر نبی کو یہ پیغام دے کے بھیجا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت سے بچنا ہے۔ اور طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی رب کے مقابلے میں پوجا کی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، کہ مجھے سجدے ہو رہے ہیں میں خوش ہو رہا ہوں، مجھے میری عبادت کی جائے اور میں اس پہ راضی ہوں۔ طاغوت اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا پاٹ کی جائے اور وہ اس پہ خوش ہو۔ واجتنبوا الطاغوت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مختلف داعیان اسلام کو مختلف علاقوں کی طرف بھجواتے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے جب سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھجوایا تھا تو فرمایا معاذ سب سے پہلے تم نے لوگوں کو جس بات کی دعوت دینی ہے وہ عقیدہ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ جب اس کو وہ مان لیں تو پھر ان کو کہنا ہے کہ نماز پڑھو۔ آج بھی ایسے ہی ہے، آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے رہیں کہ یہ نماز پڑھو، خوش ہوں گے،
کہ جی بالکل ٹھیک ہے، پڑھنی چاہیے، نماز کی دعوت، اخلاق کی دعوت، اچھے کردار کی دعوت، ساری دعوتیں بڑی پسند آئیں گی، لیکن جو ہی آپ توحید کی بات کریں تو کچھ لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہوتی۔ جو ہی آپ توحید کی بات کریں تو فوراً مخالفت، فوراً عداوت اور فوراً دشمنی۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین امت مسلمہ کو رب العالمین شرک کی غلاظت سے بچائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رب العالمین یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت برسائے کہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے، نبیوں کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیے۔ تو پیارے بھائیوں، جب نبی کی قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے تو غیر نبی کی قبر پہ سجدہ بالولا جائز نہیں۔ رب العالمین سب کو محفوظ فرمائے۔ آخری آیت میں فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم عیسائیت پہ زندہ رہو، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہاری عیسائیت پہ نجات ہو جائے گی، یہودیت پہ نجات ہو جائے گی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دین میں زندہ رہ سکتے ہو، ہم تمہیں جبرن مسلمان نہیں بنائیں گے، زبردستی تمہیں کلمہ نہیں پڑھائیں گے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں داخلے کے لیے کسی پہ جبر نہیں ہے۔ ہاں ہم دعوت دیں گے، تمہارے سامنے دین اسلام کو پیش کریں گے، لیکن زبردستی تمہیں مسلمان نہیں بنائیں گے، تمہیں اختیار ہے۔ لیکن اپنے مذہب پہ رہو گے تو پھر اسلامی حکومت تم سے جزیہ وصول کرے گی، ٹیکس وصول کرے گی، تم جزیہ دے کے مسلمانوں کے ماتحتی میں زندہ رہو گے، اور دنیا کے اندر تو تم زندہ رہو گے اس طرح جزیہ دے کر، لیکن کل قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، فرمایا کوئی بھی یہودی یا عیسائی اس دنیا کے اندر جس تک میری دعوت پہنچ گئی کہ اللہ نے آخری نبی بھیج دیا ہے، ثم لا یؤمن بی، پھر وہ اسی یہودیت پہ جان دے دیتا ہے، عیسائیت پہ جان دے دیتا ہے اور میں محمد پہ ایمان نہیں لاتا، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، رب کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس صورت میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب العالمین عقیدہ توحید پہ قائم رکھے، اللہ شرک سے محفوظ فرمائے، اور آخری وقت بھی رب العالمین زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔